الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کا کرم اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ آج ہم مرکز اصلاح النساء کے سالانہ اجتماع میں شریک ہیں۔ مرکز اصلاح النساء خالصتاً امت مسلمہ کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی تربیت کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں، اللہ رب العزت کی ذات کو مانتے ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور آخری نبی مانتے ہیں، قرآن کریم کو وحی اور آخری وحی مانتے ہیں، اور اس امت کو آخری امت سمجھتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک واسطہ سے ہمیں ملے ہیں، ان پر عمل کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان شریعت پر عمل کرنا یہ ہر مرد، ہر عورت کی ذمہ داری ہے، لیکن شریعت پر عمل کرنے کی دو ہی صورتیں ہیں: یا انسان شریعت کو جانتا ہو اور یا شریعت جاننے والے کی بات کو مانتا ہو۔ جو انسان شریعت کو جانتا بھی نہیں اور شریعت جاننے والے کی بات کو مانتا بھی نہیں، وہ شریعت پر عمل کیسے کرے گا؟ مدارس اسی وجہ سے بنائے جاتے ہیں کہ شریعت کو پڑھا جائے، شریعت اسلامیہ کو جانا جائے، دین اسلام کا علم حاصل کیا جائے۔ اسی مقصد کے لیے مرکز اصلاح النساء کو قائم کیا گیا ہے۔ الحمدللہ میرے اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ابھی آپ ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں نے دیکھا ہے کہ کس طرح خوبصورت انداز میں بچیوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، کس طرح خوبصورت انداز میں بچیوں نے نعتیں پڑھی ہیں، اور کس طرح خوبصورت انداز میں بچیوں نے آپ کے سامنے تقریریں کی ہیں، معلمات نے بھی کی ہیں، آپ نے سنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس موقع پر بالکل بات کے آغاز میں وہ تمام بچیاں جو یہاں پڑھتی ہیں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان کو اپنے والدین، اپنی معلمات، اپنے خاندان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔
جن والدین نے اپنی بچیوں کو پڑھنے کے لیے مرکز اصلاح النساء میں بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی شان، اللہ اپنی شان کے مطابق ان کو اجر عطا فرمائے، اور وہ تمام معلمات جو پڑھا رہی ہیں، ان بچیوں کے لیے انتظامات کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان معلمات کو بھی اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے، اور دنیا بھر میں بسنے والے وہ تمام حضرات اور تمام خواتین جو ان بچیوں کے لیے مالی معاونت کرتی ہیں، ان کی کفالت کرتی ہیں، ان کے لیے اسباب بھیجتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ تو مرکز اصلاح النساء میں بنیادی طور پر جو تعلیم دی جاتی ہے وہ ہے قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن کریم کو سمجھنا، قرآن کریم کو یاد کرنا۔ بہت ساری بچیاں قرآن کریم ناظرہ پڑھ رہی ہیں، بعض بچیاں قرآن کریم حفظ کر رہی ہیں، اور بعض بچیاں مزید کتب دین اسلام پڑھ رہی ہیں، ہمارا جو کورس ہے اس کو مکمل کر رہی ہے۔ ہمارے اس مرکز اصلاح النساء میں آنے والی بچی اور بھیجنے والی والدہ یہ پورا یقین کر لے کہ یہاں دین پڑھایا جاتا ہے۔ ہم اسکول اور دوسری تعلیم کا آپ سے وعدہ نہیں کرتے، اگر پڑھا سکے تو پڑھائیں گے، نہ پڑھا سکے تو نہیں پڑھائیں گے۔ ہاں البتہ دینی تعلیم کا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ العزیز دینی تعلیم اس مرکز اصلاح النساء کے اندر دیتے ہیں اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ تو ہم نے چونکہ شریعت پر عمل کرنا ہے، اور شریعت پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے شریعت کو جاننا یا شریعت جاننے والے کی بات کو ماننا۔ میں اس وقت گفتگو چونکہ اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے کر رہا ہوں، یوں سمجھے کہ میری آج کی گفتگو کا میری گفتگو کا جو مخاطب ہیں وہ ہماری خواتین ہیں۔ میں انہی کے متعلقہ کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، جس کا ترجمہ کیا ہے کہ نیک عورتیں اپنے خامد کی اطاعت کرتی ہیں، اور نیک عورتیں اللہ تعالیٰ کی توفیق کے سبب خامد کی عدم موجودگی میں اور خامد کے پاس نہ ہونے کی صورت میں خامد کے مال اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نیک عورت کی دو صفتیں بہت بنیادی بیان فرمائی ہیں۔ دیکھیں ہمارے ہاں یہ جو دنیا میں انسانی معاشرہ ہے، اس کے بنیادی دو فرد ہیں، ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اعلان فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں آدم کو دنیا میں بطور خلیفہ اور بطور نائب کے پیدا کر رہا ہوں، یہ میرے احکام کو دنیا میں نافذ کرے گا، میرے دین کو دنیا میں انسانوں تک پہنچائے گا، یہ دنیا کے نظام کو میرا نائب بن کے چلائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بطور معاون اور آدم علیہ السلام کو سہولت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اس دنیا میں سب سے پہلا جو انسانوں کا رشتہ ہے وہ رشتہ خامد اور بیوی کا ہے، تو یہ بات بے جا نہیں۔ آپ اس سے اندازہ فرمائیں کہ خامد اور بیوی کا رشتہ کتنا پاکیزہ اور کتنا مقدس اور کتنا عمدہ ہے۔ اس کائنات انسانی میں سب سے پہلا رشتہ جو مرد اور عورت کے درمیان ہے وہ خامد اور بیوی کا ہے۔ تو اس مقدس اور پاکیزہ رشتے کو توڑنے کے لیے آپ بتائیں شیطان کتنی کوشش کرتا ہوگا۔ آپ نے سنا ہے، قرآن کریم میں ہے کہ ایک وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاروت اور ماروت یہ دو فرشتوں کو اتارا، اور ان کو
جادو کا علم دیا اور سکھایا، اس وجہ سے نہیں کہ لوگ جادو کریں اور یہ ٹونے کریں اور کسی کو نقصان پہنچائے، یہ امتحان تھا، یہ لوگوں کا اس دور میں امتحان تھا۔ اور قرآن کریم میں ہے کہ حضرت ہاروت اور ماروت سے جو لوگ جادو سیکھتے، وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، اللہ اکبر، یعنی کتنے لوگ تھے جو اس وجہ سے سیکھتے کہ خامد اور بیوی کو توڑ دیا جائے، اس گھروں کو ٹکڑے کر دیے جائے۔ خامد اور بیوی کے الگ ہونے سے دو خاندان الگ ہوتے ہیں، پورا انسانی معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے، اور وہ تباہی اور بربادی ہوتی ہے کہ میں آپ کو کیسے بیان کروں۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب خامد اور بیوی کا رشتہ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو پھر اس کو چلانا اور سمجھنا بہت آسان ہے۔ کچھ حقوق ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خامد پر بیوی کے رکھے ہیں، اور کچھ حقوق ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیوی کے خامد پر رکھے ہیں۔ خامد نے بیوی کے حقوق ادا کرنے ہیں، اور بیوی نے اپنے شوہر اور خامد کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ ان حقوق میں جو بنیادی حقوق ہیں انسانی معاشرے کی تشکیل کے لیے، اس عورت کو رہنے کے لیے مکان دینا، اس عورت کو پہننے کے لیے کپڑا دینا، اور اس عورت کو کھانے پینے کے لیے خوراک کا انتظام کرنا، یہ شوہر کے ذمہ ہے۔ یہ شوہر کے ذمہ ہے، رہنے کے لیے مکان، پہننے کے لیے لباس، اور کھانے کے لیے طعام۔ یہ مکان، لباس اور طعام یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، یہ شوہر کے ذمہ ہے۔ اب اسی طرح اس عورت کے ذمے شوہر کے بھی حق ہیں۔ عورت نے شوہر کے گھر کو سنبھالنا ہے، شوہر کی بات ماننی ہے، شوہر کے متاح طرح کی زندگی گزارنی ہے، اور جو شوہر نے اس کو مال دیا ہے، جو اس کو گھر دیا ہے، جو مکان دیا ہے، اس کی حفاظت اس عورت نے کرنی ہے۔ تو عورت کے شوہر پر حق ہے، اور شوہر کے عورت اور بیوی پر حق ہیں۔ ان دونوں نے آپس کے حقوق کو ادا کرنا ہے، اور پیار اور محبت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ لیکن ایک گھر میں شوہر ہے، ایک گھر میں بیوی ہے، اور ان دونوں سے پیدا ہونے والی اولاد ہے، گویا ایک گھر میں باپ، ماں اور اولاد ہے۔ اب اس باپ، ماں اور اولاد میں سے کسی ایک کو سربراہ ماننا پڑے گا تاکہ گھر کا نظام چلے۔ اگر کسی ایک کو سربراہ نہ مانے تو بتائیں گھر کا نظام کیسا چلے گا؟ دنیا میں نظام تین قسم کے ہیں۔ ایک ہے نظام مملکت اور حکومت کا، اور ایک ہے نظام قبائلی، قبیلے کا، اور ایک ہے نظام عائلی، گھر کا، گھریلو۔ اب آپ پوری دنیا میں غور کر لیں تو پورے ملک کا نظام اسی وقت چلتا ہے جب ایک سربراہ ہو، اور پورے قبیلے اور خاندان کا اسی وقت نظام چلتا ہے بطور قبیلہ کے، جب قبیلے والے کسی کو اپنا سربراہ مانے۔ تو ظاہر ہے گھر کا نظام بھی اسی وقت ہی چل سکتا ہے نا جب کسی کو گھر کا سربراہ مانا جائے۔ اگر کسی ملک میں کوئی ایک سربراہ نہ ہو، مختلف لوگ اپنی باتیں کریں، مختلف اپنی منوائیں، تو ملک تباہ ہوگا۔ اسی طرح اگر ایک خاندان اور قبیلے میں مختلف لوگ سرداری کے دعوے کریں اور اپنی اپنی بات منوائیں تو قبائل کا نظام ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ایک گھر میں خامند اور بیوی اور اولاد، ان تینوں میں سے ہر ایک اپنی منوائے اور ہر ایک سربراہ بننے کی کوشش کرے تو گھر کا نظام نہیں چل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح لفظوں میں یہ حکم دیا ہے، اور واضح لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بات سنائی ہے جس کو ماننا ہمارے ذمہ ہے۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء،
बिमा फज़ल अल्लाह बाज़हुम अला बाज़ व बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम, कि जो मर्द हैं ये औरतों पर हाकिम हैं, मर्द ये औरतों के सरबराह हैं। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, अल्लाहु अकबर। रिजाल रजुल की जमा है और अन्निसा इमराअतुन की जमा है। तो अर्रिजाल कहते हैं मर्दों को, अन्निसा कहते हैं औरतों को। यानी जब मर्दों की और औरतों की कम्युनिटी होगी, सोसाइटी होगी, तो उसमें मर्द की हैसियत सरबराह की होगी। यहाँ ये नहीं बताया जा रहा कि मर्द अफजल है या औरत अफजल है, अल्लाह का मकाम मर्द का ज़्यादा है या औरत का ज़्यादा है, ये नहीं बताया जा रहा। यहाँ बताया जा रहा है कि मर्द और औरत में से हाकिम और सरबराह कौन है। अल्लाह के यहाँ तो मकाम उसका ज़्यादा है जिसके अमाल अच्छे हैं, जो नेक है, जो हकूक़ अदा करता है, जो गुनाहों से बचता है। वो मर्द बचे तो मर्द अफजल है, औरत बचे तो औरत अफजल है। अल्लाह के यहाँ किसका मकाम ज़्यादा है, ये कानून अलग है, और दुनिया में हाकिम कौन है, ये कानून अलग है। इस आयत में बताया ये जा रहा है कि मर्द औरत पर हाकिम है, मर्द औरत पर हाकिम है। बात समझना। और दो वजह अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान फरमाई है। नंबर एक, बिमा फज़ल अल्लाह बाज़हुम अला बाज़। नंबर एक, इस वजह से कि इन मर्दों और औरतों में से बाज़ दूसरे मर्दों और औरतों में से बाज़ पर खर्च करते हैं। आयत करीमा को समझें। अल्लाह ताला ने यूँ नहीं फरमाया कि मर्द औरत पर हाकिम है। क्यों? मैं अगली बात बाद में करता हूँ। यहाँ क्या फरमाया, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा बिमा फ़ज़्ज़ल अल्लाह बाज़हुम अला बाज़। मर्द औरत पर हाकिम है। क्यों? इनमें से, हाँ मुझसे गलती होगी, ये नहीं कि बाज़ में खर्च करते, वो आगे आ रहे हैं। पहले फरमाया कि अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा बिमा फ़ज़्ज़ल अल्लाह बाज़हुम अला बाज़। मर्द औरतों पर हाकिम हैं। क्यों? इस वजह से कि मर्दों और औरतों में से कुछ को अल्लाह ने मर्दों औरतों में से कुछ पर और बाज़ पर फ़ौक़ियत दी है, मर्तबा दिया है, आला रुतबा दिया है। इस वजह से यानी ये बताया कि मर्द को औरत पर एक फितरी फ़ौक़ियत हासिल है, जिसमें औरत और मर्द का कोई इख्तियार नहीं है। यानी मर्द का जिस्म निस्बतन औरत की निस्बत से ताकतवर होता है, आम तौर पे मजबूत होता है, दफाकश होता है, और ये इंसान की फितरी बात चीज़ें हैं। मेहनत करके बाज़ औरतें मर्दों से भी मजबूत हो जाए, ये अलग है। कोई मर्द सुस्त हो जाए, खाना खाए, सोता रहे और कुछ न करे तो औरत से भी कमज़ोर हो जाए, एक अलग चीज़ है। यहाँ अल्लाह ताला नेचर और फितरत को बता रहे हैं। लेकिन फितरत इंसानी बयान करते हुए अल्लाह ताला लफ्ज़ कितने प्यारे इस्तेमाल फरमाए। फरमाया बिमा फ़ज़्ज़ल अल्लाहु बाज़हुम अला बाज़, या यूँ नहीं फरमाया बिमा फ़ज़्ज़ल अल्लाहु रिजाल अलन निसा, कि मर्द औरत पर हाकिम है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने मर्द को औरत पर मकाम दिया है। फरमाया नहीं ना, बिमा फ़ज़्ज़ल अल्लाहु बाज़हुम, अल्लाहु अकबर। ये बाज़ का लफ्ज़ अरबी ज़बान में आता है कुछ के लिए, जुज़ के लिए, जुज़ के लिए। तो यहाँ ये बताया है कि देखो, मर्द औरत से है, औरत मर्दों से है। ये एक दूसरे का जुज़ हैं, एक दूसरे का हिस्सा हैं, एक दूसरे से जुदा नहीं हैं। अल्लाह अकबर। ये एक दूसरे से अलग थलग नहीं है, इनको इकट्ठा रहना है। यूँ समझें कि जिस तरह इंसानी अज़ा है, इंसान के जिस्म में सर है, इंसान के जिस्म में आँख है, इंसान के जिस्म में दांत है, इंसान के जिस्म में सीना है, इंसान के जिस्म में हाथ है, इंसान के जिस्म में पेट है, फिर इंसान के जिस्म में सीने में दिल है, गुर्दा है, मैदा है, टांगे, घुटने और पाँव हैं।
اب اگر یہ کہا جائے کہ انسان کے بعض اعضاء دوسرے بعض اعضاء سے افضل ہیں، اعضائے رئیسہ، یہ دماغ اور دل یہ اعضائے رئیسہ ہیں، یہ اہمیت کے حامل ہیں جسم کے دوسرے اعضاء سے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ دل الگ ہے، دماغ الگ ہے اور باقی جسم الگ ہے۔ تو جس طرح ایک ہی انسان کے بعض اعضاء وہ ہوتے ہیں تو انسان مکمل ہوتا ہے، بعض اعضاء کو نکال دیں اور نکال کر کے کہ دماغ افضل ہے، دل کو نکال کر کے کہ دل افضل ہے، نہ، دل بھی افضل اسی وقت ہے جب وہ جسم کے اندر ہے، دماغ اسی وقت افضل ہے جب جسم کے اندر ہے۔ دماغ پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، کب؟ جب وہ جسم کے اندر ہو۔ دل کی دھڑکن پورے جسم کو چلاتی ہے، کب؟ جب دل جسم کے اندر ہو۔ الگ کر دے تو دماغ جسم پر کنٹرول نہیں کرتا، الگ کر دے تو انسانی جو دل ہے وہ پورے انسان کو حرکت میں نہیں لاتا۔ تو یہ مرد عورت پر حاکم ہے، کب؟ جب مرد اور عورت ہوں گے گھر میں، جب اکٹھے ہوں گے، معاشرے میں رہتے ہوں گے تو تبھی ہوں گے نا، یہ تو نہیں گھر میں عورت ہو ہی نہ اور کوئی جو مرد حاکم ہے۔ معلوم ہوا کہ گھر کا نظام تب ہی چلنا ہے کہ جب مرد اور عورت دونوں نے ہونا ہے، دونوں میں سے ایک کو سربراہ ماننا پڑے گا تو پھر یہ کام چلے گا، وگرنہ کام نہیں چلتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مرد عورت پر حاکم ہے، کیوں؟ ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فطرت کے اعتبار سے طاقت، قوت، اہمیت، فوقیت اور فضیلت دی ہے۔ نمبر 2، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ مرد عورت پر خرچ کرتا ہے، مرد عورت کو مکان دیتا ہے، مرد عورت کو کھانا دیتا ہے، مرد عورت کو لباس دیتا ہے، اور ظاہر ہے جو ہاتھ خرچ کرے وہ اس ہاتھ سے افضل ہے جو خرچ لیتا ہے۔ ایک پیسہ دینے والا ہے، ایک پیسہ لینے والا ہے، تو پیسہ دینے والا پیسہ لینے والے سے اوپر ہوتا ہے نا، پیسہ لینے والا نیچے ہوگا تو اس کا مقام تو اس سے کم ہوگا، فطری چیز ہے نا۔ اب یہاں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، یہ ہے گھر کے نظام کو چلانے کے لیے، یہ ہے گھر کے سسٹم کو بنانے کے لیے کہ ہمیں چاہیے خواتین کو کہ وہ مرد کو اپنا سربراہ تسلیم کریں اور دل و جان سے تسلیم کریں تاکہ گھر کا نظام اچھے طریقے پر چلتا رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مرد اور عورت کے لیے جو لفظ استعمال فرمائے بہت پیارے ہیں۔ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس ہے اور عورت یہ مرد کا لباس ہے، شوہر بیوی کا لباس ہے اور بیوی شوہر کا لباس ہے۔ جس طرح انسان کا جسم ہو اور اس جسم پر کپڑے نہ ہوں، لباس نہ ہو، تو جسم کے اندر زینت اور زیب اور جمال اور خوبصورتی نہیں آتی۔ انسانی جسم کا حسن اور جمال اور خوبصورتی وہ لباس کے ساتھ ہے۔ تو بتا دیا کہ شوہر کی خوبصورتی بھی بیوی کے ساتھ ہے اور بیوی بھی خوبصورتی شوہر کے ساتھ ہے۔ اچھا، جس طرح انسان کے جسم میں کتنے عیب ہوتے ہیں اور خوبصورت کپڑا پہننے کی وجہ سے وہ سارے عیب چھپ جاتے ہیں، تو یہ سمجھا دیا کہ شوہر نے اپنی بیوی کے عیب چھپانے ہیں اور بیوی نے اپنے شوہر کے عیب چھپانے ہیں۔ تو لباس کا کام عیب چھپانا ہے، لباس کا کام آپ کو عیب کو دکھانا نہیں ہے۔ اس لیے ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں یہ ذہن بنا لیں، مردوں تک میرا بیان بھی پہنچے گا، بعد میں وہ بھی سنیں گے، ابھی میں تو گفتگو خواتین سے کر رہا ہوں۔ یہ ذہن بنا لیں کہ اگر اپنے شوہر میں کوئی عیب ہو باہر مت بتائیں، لباس بن جائیں، پوشاک بن جائیں، اس کا کپڑا بن جائیں، چھپا لے اس کو۔ اسی طرح شوہر کا بیوی کا عیب دیکھے تو اس کو چھپا لے، مت بتائے کسی کو، راز رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ارشاد اس کو بھی سمجھیں۔ اچھا، اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے خامند اور بیوی کے
رشتے کو بیان کرتے ہوئے بات سمجھائی ہے کہ یہ آپس میں مشورہ کریں، تشاورن، یہ مشورہ کریں. یعنی خامد کے گھر میں سربراہ ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے خانگی امور میں بیوی سے مشورہ ہی نہ کرے، وہ اپنے خانگی اور گھریلو امور میں بیوی کی رضامندی کو دیکھے ہی نہ. قرآن کریم نے بڑی صراحت سے یہ بات کی ہے، بچے کے دودھ چھڑانے کے مسئلے کو بیان کرتے ہوئے بڑی وضاحت سے بات کی ہے کہ اگر یہ دونوں راضی ہوں، اگر دونوں کا مشورہ ہو تو پھر یوں کر لیں. تو خامد اور بیوی کا راضی ہونا اور خامد اور بیوی کا مشورہ ہونا یہ خانگی امور کو بہت آگے لے جاتا ہے. تو عورت محکوم ہے اور خامد اس کا حاکم ہے. تو حاکم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ عورت سے مشورہ نہ کرے. حاکم ہونے کا معنی یہ نہیں ہے یہ عورت کی رضامندی کا خیال نہ کرے. اسی طرح بیوی محکوم ہے، وہ خود کو محکوم سمجھے. میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ انسانی معاشرہ تبھی چل سکتا ہے جب ہمارا گھریلو نظام بہت اچھا ہو. تو دین پڑھنے کا اور دین سننے کا بہت بڑا مقصد یہ ہے ہم اپنے گھر کے نظام کو سنواریں، ہم اپنے گھر کے نظام کو ٹوٹنے سے بچائیں، ہم اپنے گھر کے ماحول کو درست رکھیں. جب خامد اور بیوی کے درمیان محبت اور پیار اور رضامندی کا تعلق ہوتا ہے تو اولاد کی تربیت بہت آسان ہو جاتی ہے، اور جب ان میں ہم آہنگی نہ ہو تو پھر اولاد کی تربیت بہت مشکل ہو جاتی ہے. میں اپنے مشاہدات کی بنیاد پر یہ بات کہتا ہوں کہ جب بھی اولاد خراب ہوتی ہے عموماً یا باپ اور ماں دونوں کا قصور ہوتا ہے یا باپ اور ماں میں سے ایک کا قصور ہوتا ہے. ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ماں اور باپ میں سے کسی کا بھی قصور نہ ہو اور اولاد خراب ہو جائے. ایسا بہت کم ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے. میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو باتیں سمجھائی ہیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے، اور خود پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی خانگی اور گھریلو زندگیوں میں جو اپنی عملی اور عقل سے تعلیم دی ہے، ہم اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے کس طرح اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے، کس طرح اس پر عمل کرنا ہے. مرکز اصلاح النساء کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے. ہم یہاں پر قرآن کریم پڑھیں، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیں، احادیث مبارکہ پڑھیں، فقہ پڑھیں، عقائد پڑھیں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق لانے کی کوشش کریں. اپنی زندگی کو اس کے مطابق ہم ڈالنے کی کوشش کریں. ہمیں اس کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے. آپ سالانہ اجتماع کے اندر آئی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی جائز حاجات کو پورا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو جائز خوشیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جائز خوشیاں دے کر ناجائز خوشیوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ رزق حلال عطا فرما کے رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ رکھے. میں آنے والی تمام اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ جو بات میں نے آج کی مجلس میں کی ہے اپنے گھروں کے حوالے سے ذرا اس پہ توجہ دیں. ہم اپنے گھر کے ماحول کو بنائیں، اپنے شوہر کا خیال کریں، اپنے بچوں کا خیال کریں، عیوب پر پردے ڈالیں. اس کا بہت زیادہ ہم نے خیال کرنا ہے اپنے گھر کے نظام کو چلانے کے لیے. دوسری بات میں یہ گزارش کروں گا کہ ہم اس بات کا بہت اہتمام کریں کہ قرآن کریم پڑھنا ہماری اولاد کے ذمے ہے، لیکن اولاد سے پہلے قرآن کریم پڑھنا ہمارے ذمے ہے. تو جو بڑی عمر کی خواتین ہیں وہ بھی قرآن کریم پڑھیں، وہ بھی مرکز اصلاح النساء آیا کریں، معلمات سے رابطہ کریں، ان سے بات کریں، اور آپ آئیں قرآن کریم کو ناظرہ پڑھیں، قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھیں، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیں. الحمدللہ یہاں بڑی عمر کی خواتین کے لیے بھی قرآن کریم پڑھنے کا انتظام موجود ہے، قرآن کریم سیکھنے کا انتظام موجود ہے، قرآن کریم کے ترجمے کا انتظام موجود ہے. اور اسی طرح 2 سال کا مستقل نصاب اور کورس موجود ہے بڑی عمر کی خواتین کے لیے بھی
کہ اگر وہ پابندی کے ساتھ کچھ گھنٹے روزانہ دیں تو دین کا بہت بڑا علم وہ حاصل کر سکتی ہے۔ کہیں دور جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی لمبے اسفار کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے اپنے گاؤں میں مدرسہ ہے، آپ کے اپنے گھر میں مدرسہ ہے، کہیں آپ نے دور بھی نہیں جانا۔ خواتین اس کا بہت زیادہ اہتمام فرمائیں، اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری تیسری گزارش یہ ہے اپنی خواتین ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے کہ ہم پوری نیت کریں کہ مدرسہ بن گیا ہے، الحمدللہ چل پڑا ہے، لوگ اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم اپنی بچیوں کو مدرسے میں بھیجیں اور ان کو دینی تعلیم دیں۔ دیکھیں ہم نے اپنی اولاد کو دین کی تعلیم بھی دینی ہے اور دنیا کی تعلیم بھی دینی ہے، لیکن اگر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ دونوں تعلیمیں دینی مشکل ہو جائیں تو دین کی تعلیم ضرور دیں، دنیا کی تعلیم چھوڑنی پڑے تو چھوڑ دیں، لیکن دین کی تعلیم کبھی بھی نہ چھوڑیں، دین کی تعلیم کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ یہ دین کی تعلیم دنیا میں بھی کام آئے گی اور دین کی تعلیم موت کے بعد قبر میں بھی کام آئے گی، اور دین کی تعلیم قیامت کے دن حشر میں بھی کام آئے گی۔ اس وقت احساس ہوگا کہ دینی تعلیم حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ پھر یہی ہمارے چھوٹے بچے اور بچیاں، یہی والدین کے لیے راحت بنیں گے، یہی والدین کے لیے سکون بنے گے، یہی والدین کی خدمت کریں گے۔ کب؟ جب ان کو یہ پتہ چلے گا کہ والدین کی خدمت کرنا ثواب کا کام ہے، والدین کے لیے سہولت کا ذریعہ بننا اجر کا کام ہے، والدین کے لیے سکون اور راحت کا سبب بننا، ذریعہ بننا، اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتا ہے، ہماری دنیا آخرت اس سے بنتی ہے، تو یہ والدین کے سکون کا سبب بنیں گے۔ لیکن یہ تبھی ہوگا کہ جب ہم اپنی بچیوں کو دین پڑھائیں گے، اپنے بچوں کو دین پڑھائیں گے، اور جب یہ دین نہیں پڑھیں گے تو یہ دین نہ پڑھنے کی وجہ سے والدین کی خدمت بھی نہیں کریں گے، اپنے گھر کے ماحول کو بھی خراب کریں گی، اس کا نقصان ہوگا۔ ہم ذرا اس کا خیال کریں کہ اپنی بچیوں کو بطور خاص ہم دین کی طرف متوجہ کریں، اس کا بہت زیادہ خیال کریں، اس میں کمی اور کوتاہی نہیں کرنی۔ نمبر 4، میں آپ تمام خواتین سے اور آنے والی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ہاں سب سے اہم خوشی کا موقع وہ یا بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور یا بچے کی شادی ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ غم کا موقع وہ کسی بچے اور رشتہ دار کے دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے۔ تو خوشی کے موقع سب سے بڑے 2 ہوتے ہیں، نمبر 1 ولادت پیدائش، اور نمبر 2 نکاح اور شادی۔ اور غم کا سب سے بڑا موقع وہ کسی کا دنیا سے جانا کا وقت ہوتا ہے۔ تو ہم یہ نیت کریں کہ ہم اپنے بچوں کی پیدائش پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خیال کریں گے، اور اپنے بچوں کے نکاح پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خیال کریں گے، اور کسی کی موت پر بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خیال کریں گے۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہم نے ہر حال میں اپنے پیغمبر کی سنت کو دیکھنا ہے۔ نام وہ رکھیں جو اللہ کے نبی کو پسند ہے، تربیت ایسے کریں جو اللہ کے نبی کو پسند ہے، لباس وہ پہنائیں جو اللہ کے نبی کو پسند ہے، بچوں کی پرورش ایسے کریں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، بچے کا نکاح ایسے جیسے شریعت کہتی ہے، اور رخصتی جیسے شریعت کہتی ہے، نکاح کی ساری چیزیں ایسے شریعت کہتی ہے، اور موت کے بعد غم جیسے شریعت کہتی ہے، کفن جیسے شریعت کہتی ہے، جنازہ جیسے شریعت کہتی ہے، قبر میں دفن کرنا جیسے شریعت کہتی ہے، اور دفن کے بعد میت کے لیے سارے ثواب جیسے ہماری شریعت کہتی ہے، جس کا ہم نے بہت زیادہ خیال کرنا ہے۔ میں 5ویں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہر مہینے کی غالباً پہلی اتوار دن کو یہاں پر خواتین کے لیے بطور خاص ایک اصلاحی بیان ہوتا ہے، تربیت کا بیان ہوتا ہے، دین کے لیے ہوتا ہے۔ تو آپ قرب و جوار کی نزدیک میں رہنے والی مائیں بہنیں بیٹیاں اس میں شرکت کیا کریں۔ بیان ہوتا ہے 1 گھنٹے کا، سنیں، شریعت پڑھیں، دین پڑھیں، علم حاصل کریں، اپنی زندگی شریعت کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں پھر ان تمام خواتین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے اجتماع میں تشریف لائی ہیں، ان تمام کو مبارکباد دیتا ہوں جن کی بچیوں نے قرآن کریم پڑھا ہے، خواہ ناظر پڑھا ہو، خواہ حفظ کیا ہو، خواہ قرآن کریم کا قاعدہ ہی کیوں نہ پڑھا ہو۔ اور میں تمام معلمات کے لیے
دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ آپ نے کتنی خوشیاں قربان کی ہیں ان بچیوں کے لیے، آپ نے کتنا وقت دیا ہے ان بچیوں کے لیے، آپ نے کتنا وقت لگایا اور مشقت برداشت کی ہے ان بچیوں کی تعلیم کے لیے۔ اللہ ہی آپ کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ اللہ آپ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سب سے اور ہماری نسلوں سے دین کی مقبول خدمت لے لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔